نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے قرآن مجید کے 26ویں پارے کے مضامین کا جائزہ، مضامین کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ 26ویں پارے کا آغاز ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک صفت کے حوالے سے کہ جن لوگوں کو اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو کیا انہوں نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں یا میں نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، یعنی شرک کا رد ایک خاص عقلی اور شعوری تناظر میں کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ کیا حقدار وہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہو کہ اسی کو پکارا جائے اور اسی کی عبادت کی جائے، یا حقدار وہ ہیں جو خود اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی بھی جرت نہیں رکھتے اور جو خود بندہ محکوم ہیں، جو خود عبد ہیں، جو خود بندے ہیں، جو خود پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں، کیا وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے یا اللہ ڈیزرو کرتا ہے؟ تو یہ پہلو سب سے پہلے بیان ہوا۔ اس کے بعد قرآن کا مقام ایک بیان ہوا کہ قرآن کا وہ مقام اور منصب ہے کہ یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، ظالموں کے لیے تنبیہ ہے اور محسنین کے لیے خوشخبری ہے۔ 3 پہلو قرآن کے بیان ہوئے کہ یہ سب سے پہلے پچھلی کتابوں کے جو اعلیٰ مضامین ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے، چونکہ ہر دور میں ہمیشہ سے دین اسلام ہے، حضرت آدم سے لے کر حضور اسلام تک دین ہمیشہ اسلام رہا۔ شرعی احکام کے فرق ہر دور میں آتے رہے۔ قرآن نے اپنا ہر دور میں اسلام کی تعلیمات توحید پر مبنی تھی، رد شرک پر تھیں، رسالت کی تائید تھی، رسالت پر ایمان تھا، اور آخرت اور بعث بعد الموت اس پر ایمان تھا۔ یہ 3 عقائد ثلاثہ تھے۔ تو ہر کتاب، ہر پیغمبر کا صحیفہ اور ہر نبی کی ہدایت انہی پر مبنی تھی، لہٰذا قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے اور ظالموں کے لیے یہ تنبیہ ہے اور محسنین کے لیے خوشخبری ہے۔ آگے پھر استقامت کو زیر بحث لایا گیا کہ استقامت مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کرنا آپ کو جنت کا حقدار بناتا ہے۔ انسان کی شخصیت پر اگر آپ غور کریں تو انسان کی شخصیت کی جو ساخت ہے، اس کی تعمیری ساخت ہے، یہ اس طرح کی ہے کہ فوری سے کوئی چیز اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، بلکہ اگر ایک تسلسل کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ کوئی کام کیا جائے تو وہ ایک ٹائم کے بعد جا کے انسان کی ہماری شخصیات پر مؤثر ہوتا ہے۔ یہی فلسفہ استقامت ہے کہ جب آپ نیک کام تسلسل سے کریں گے تو وہ شخصیت پر مثبت اثرات ڈالنے شروع کر دے گا۔ اگلا موضوع بیان ہوا ہے ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے کہ ماں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے بچے کو پیدا کرتی ہے، لہٰذا اس کا زیادہ حق ہے۔ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے سامنے اپنے دونوں بازوؤں کو پھیلا دو عاجزی اور ذلت کے ساتھ۔ پھر والدین کی نعمت کی قدر کرو، ان کے لیے دعا کرو، والدین کی نصیحت کو سنو اور ان کی نصیحت کو خبردار فرسودہ اور پرانی باتیں کہہ کے ٹالو مت۔ اگلا پہلو بیان ہوا ہے کہ نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے حوالے سے کہ دنیا استعمال کریں، مگر اس کے استعمال کے لیے خاص مطلوب رویہ ہے جو قرآن نے مانگا ہے مجھے کہ اہل کفر دنیا میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو چکے، اب اس لیے ان کا قیامت میں کوئی حساب و کتاب میں ان کا کوئی اجر نہیں ہے، ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کا اور مسلمانوں کا یہ تھا کہ وہ دنیا کی نعمتوں کے ملنے پر بھی ڈرتے تھے اور رو پڑتے تھے کہ کہیں آخرت کا اجر کم نہ ہو جائے۔ حدیث صحیح الاسناد کہ حضور نے فرمایا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی دنیا کو کمائے پوری توجہ سے آخرت کا نقصان نہ ہو، اور آخرت کو کمائے پوری توجہ سے دنیا کا نقصان نہ ہو۔ تو جب آپ نے دنیا کمانی ہے تو لازماً آخرت کا نقصان ہونا ہے، اور جب آپ نے آخرت کو لینا ہے تو لازماً کچھ نہ کچھ دنیا کا نقصان ہونا ہے۔ تو لہٰذا یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے دنیا کے عوض آخرت لینی ہے یا آخرت کے عوض دنیا لینی ہے۔ اس کے بعد آگے یہ بیان ہوا کہ قوم عاد پر بادل کی شکل میں عذاب آیا جس میں تیز آندھی تھی اور اس نے ہر شے کو تباہ کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کو دیکھتے تھے تو پریشان ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ چیز مجھے بے خوف نہیں کرتی کہ اس میں عذاب ہو۔ یعنی اللہ کا نبی بندگی کے یہ رویہ اور بندگی کے اس درجے پر فائز تھا، اور یہ وہ بندگی کا درجہ ہے جو ہم سب سے مانگا گیا اور مطلوب رویہ ہے۔ اس کے بعد اس بات کا ذکر ہے کہ سفر طائف سے واپسی پر جنات نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی تلاوت سنی اور وہ ایمان لے آئے، اور واپس جا کے انہوں نے اپنی قوم کو بھی دعوت دی اور سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ جنات کے اسلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد کفر کرنے والوں کا ذکر ہے کہ خواہ کتنے ہی اچھے کام کیوں نہ کر لیں، ان کا حصہ آخرت میں نہیں ہے۔
اگر کوئی کافر ہے، یعنی دیکھیے سب سے پہلے کنسیپچول کلیئرٹی اور شعوری کلیئرٹی کتنی ضروری ہے۔ ایک بندہ ہے وہ مسلمان ہے، وہ اللہ کو ایک مانتا ہے اور اللہ کے نبی اور اللہ کی ہدایت کا قائل ہے۔ دوسری طرف ایک شخص ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ نبیوں کو مانتا ہے، نہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ نے کوئی ہدایت کے لیے نظام قائم کیا۔ دونوں نیک عمل کر رہی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک کا آخرت میں اور دنیا میں بھی حصہ ہے اور دوسرے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ وہ فکری طور پہ کلیئر ہی نہیں۔ اس کائنات میں رہنے کی جو بنیادی عقلی، شعوری اور فکری ضروریات تھیں وہ ان سے ہی نابلد ہے۔ اس کو یہی نہیں پتہ کہ تم یہاں آئے ہو، کیا تمہیں ہدایت کی ضرورت نہیں؟ کیا تمہیں ایک لائے عمل کی ضرورت نہیں؟ کیا تمہیں ایک ڈسپلن کی ضرورت نہیں؟ کیا تمہیں ایک شعوری اور انٹلیکچول لائف گزارنے کے لیے کسی ماڈل کی ضرورت نہیں؟ اس کا تو کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ اس کا بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو گویا بنیادی فکری ضروریات اور معقول عقلی ضروریات کا انکار کی بنیاد پر اس کے جو نیک اعمال تھے وہ دنیا میں تو اس کے لیے مفید ہوں گے، آگے اس کا کوئی اس کا اجر نہیں رکھا گیا۔ فکری کلیئرٹی اور فکری درستگی اتنی ضروری ہے۔ اس کے بعد بیان ہوتا ہے ایمان لانے والے کا کہ جنہوں نے نیک اعمال کی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لائے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کو مانا، آپ کی سنت کو اپنایا، تو ان کے گناہ اللہ مٹا دیتا ہے، ماں قبل گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بیان ہوا کہ اسلام کا ایک خاص حیثیت کہ اسلام کو باقی دنیا کے مذاہب اور جو نقطہ نظر ہیں ان کے ساتھ اسلام کو ان جیسا نہیں سمجھا جا سکتا۔ کوئی آپ کو کسی ایک حوالے سے رہنمائی دیتا ہے، کوئی کسی ایک حوالے سے۔ اسلام تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یہ معاشرتی رویہ بھی بتاتا ہے، اخلاقی رویہ بھی بتاتا ہے، معاشی رویہ بھی بتاتا ہے، آئلی رویہ بھی بتاتا ہے، قانونی رویہ بھی بتاتا ہے، ریاستی رویہ بھی بتاتا ہے، ثقافتی رویہ بھی بتاتا ہے۔ یہ تو کوڈ آف لائف ہے۔ تو لہٰذا اسلام کو اس طور پہ مانو کہ اس کی جامعیت اور مانعیت، ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھو کہ اسلام جامع دین ہے۔ اس کے بعد آگے بیان ہوا اللہ کی دین کی نصرت، ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اللہ کے دین کی مدد کرنے والوں کی اللہ مدد کرتا ہے۔ یہ ضابطۂ نصرت ہے کہ جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی مدد، اللہ کے دین کے کسی پہلو کے فروغ میں، اللہ کے دین کی تقویت پہنچانے میں لگ گیا، اس کے ساتھ اللہ کی مدد و نصرت کا معاملہ ہوگا۔ کب ہوتا ہے یہ اللہ کی ذات جانتی ہے، لیکن یہ اٹل فیصلہ ہے قرآن کا۔ آگے بتایا کہ دین کو ناپسند کرنا اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور اللہ کا کوئی حکم ناگوار لگے اس کے باوجود اپنی فطرت کی اصلاح کرو، شخصیت سازی کرو اور اس کو اپنے اوپر پسندیدہ کر کے لاگو کرو۔ قرآن نے حضور علیہ السلام کے حوالے سے کہا کہ اے محبوب، یہ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے فیصلوں کو مانیں اور اس حد تک مانیں کہ ان کے دل بھی راضی ہوں اور دل میں بھی کوئی حرج اور تنگی محسوس نہ کریں۔ تو لہٰذا جب تک ظاہر اور باطن اس حد تک اللہ کے آگے سر تسلیم خم نہیں کر دیتا، اس وقت تک ہم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ پھر متقین کی صفات ہے کہ متقین کی جنت کا ذکر ہے کہ ان کی جنت میں پانی، دودھ، شراب اور شہد کی نہریں ہوں گی اور ہر طرح کے پھل ہوں گے اور اللہ کی بخشش مغفرتیں ہوں گی۔ اس کے بعد پھر ہدایت کا ایک پہلو بیان ہوا کہ ہدایت قبول کرنے سے مزید ملتی ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی فطرت انسانی کا ایک پہلو کہ ہدایت جب آپ لیتے ہیں اور پھر اور محنت کرتے ہیں تو وہ اور بڑھتی ہے، جب اور ہدایت پہ رہتے ہیں اور بڑھتی ہے، پھر آپ کے پاس دو آپشن آتی ہیں، آپ پھر صحیح رستے کو اپناتے ہیں، پھر اور اس میں شرح صدر ہوتا ہے۔ تو گویا ہدایت کا ڈسپلن اور نظم یہ ہے کہ ہدایت کو کھینچتی ہے، اور تھوڑا آپ نے جب اپنے آپ کو اپنے شعوری طور پہ اور اپنی کوشش سے قصدن ٹریک پہ رہنا ہے تو ہدایت آپ کے لیے اور دروازے کھولے گی، اور گویا ہدایت اپنے اندر یہ ملکہ رکھتی ہے کہ وہ آپ کو انشراح صدر اور تقوی کی طرف آپ کا رجحان کرے گی۔ پھر اس کے بعد تدبر کا ذکر آتا ہے کہ قرآن پر غور کرنا، قرآن پر عقلی انداز میں غور کرنا، فکری انداز میں غور کرنا، تدبر اور تفکر کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ دل کے قفل کھول دیتا ہے اور دل کے تالے کھول دیتا ہے، اور وہ حقائق اور موتی جو قرآن میں چھپے ہوئے ہیں یوں آشکار کر کے آپ کے سامنے لا دیتے ہیں، کیونکہ یہ علم کا سرچشمہ ہے۔ پھر اس کے بعد بخل زیر بحث آتا ہے۔ بخل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اور انسانیت پر خرچ کرنے سے اوائڈ کرنا، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ نہ کرنا، یہ بخل ہے، اور اس کا نقصان انسان کو ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو رذائل اخلاق، بد اخلاقی کی ایک صورت کے طور پہ بیان فرمایا۔ پھر تبدیلی کا اصول بیان ہوا کہ دین کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت کا ذمہ اور اس کا کام، اے بندوں اگر تم نہیں کرو گے تو اللہ محتاج نہیں ہے تمہارا، وہ تمہیں ختم کر دے گا اور تمہاری جگہ وہ لوگ لائے گا
جو اس کے دین کی سربلندی کا کام کرنے والے ہوں گے، گویا تم کو ان سے ریپلیس کر دے گا۔ لہٰذا ضابطہ یہ ہے کہ اخلاص نیت اور کمٹمنٹ سے لگے رہو۔ اس کے بعد پھر فتح مبین کا ذکر ہے۔ صلح حدیبیہ بظاہر یہ کمزور شرائط پر ہوئی، مگر اس کے اندر خیر کے کتنے پہلو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے تھے، وہ بعد میں لوگوں پر کھلے۔ سبق یہ ملا کہ اخلاص، حسن نیت اور کمٹمنٹ، یہ تین چیزیں ہوں تو اللہ رب العزت بعض اوقات کمزور شرائط کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے سے بھی وہ نتائج برآمد کراتا ہے کہ دنیا حیران ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے بارے میں گمان کا ذکر آیا۔ خوش گمان رہو، اچھا گمان رکھو، حسن ظن رکھو۔ اگر حسن ظن کے ساتھ اللہ کے حضور پہنچے تو جیسا حسن ظن تھا اس کے بارے میں سوچتے تھے وہ ویسا ہی سلوک کرے گا۔ اس کے بعد سچے خواب کا ذکر ہے کہ حضرت کہ عمرے کا جو خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا وہ بعد ازاں بالکل پورا ہوا، کیونکہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے اور وحی کی ایک قسم ہوتا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی کچھ خصوصیات بیان ہوئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفار پر شدید ہیں، باہم مہربان ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہنے والے ہیں، اور سرسبز کھیتی کی طرح ہیں، سرسبز کھیتی کی طرح ہیں، شاندار لوگ ہیں۔ اس کے بعد اہم کچھ آداب کا ذکر ہے، آداب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی بارگاہ کے آداب کا ذکر کہ خبردار کسی معاملے میں حضور سے آگے مت بڑھو، کسی معاملے میں اپنی آواز تک اونچی مت کرو، حضور کو بلانا ہو تو عام بندے کی طرح نہ بلاؤ، حجروں سے باہر کھڑے ہو کے آوازیں نہ دو۔ یعنی اللہ نے اپنے محبوب کو بلانے کے ادب اور آداب، اور بعض جگہوں پہ تو الفاظ کے چناؤ تک، رائنا لا تقولوا رائنا قولوا انظرنا واسمعوا، تو بعض اوقات تو الفاظ تک کا چناؤ اللہ نے بتا دیا۔ یعنی اتنا یہ محتاط معاملہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول کی بارگاہ کی گستاخی ہوئی تو یہ من و عن ویسی ہے جیسے اللہ کی گستاخی ہے، اور اللہ کی رسول کی بارگاہ کی اذیت ویسی ہے جیسے اللہ کی اذیت ہے، اور جو رسول کی بارگاہ کی اذیت ہے، جو حضور کو اذیت دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اس کے بعد اصلاح کا پہلو زیر بحث آیا کہ جھگڑے کی صورت میں مومنوں میں صلح کروا دو چونکہ وہ دینی بھائی ہیں۔ پھر اخلاق کا ایک پہلو پیش آیا کہ اخلاقی حوالے سے اچھی چیزوں کو اپناؤ، اور 6 اخلاقی رذائل بیان کیے گئے اور کہا گیا ان سے بچو۔ سب سے پہلا مذاق مت اڑاؤ دوسروں کا، دوسرا عیب مت لگاؤ، تیسرا برے نام مت رکھو، چوتھا بدگمانی نہ کرو، پانچواں تجسس نہ کرو، ٹو میں نہ رہو، اور چھٹا غیبت سے بچو۔ یہ 6 اخلاقی رذائل بیان کر کے کہا گیا کہ ان سے بچو، یہ ایک بندہ مومن کی شان نہیں ہو سکتی۔ اور آخر میں دو فرشتے جو ملائکہ ہیں، کرامن کاتبین جن کو کہتے ہیں، جو دائیں اور بائیں لکھ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کے ذریعے پورے نامہ اعمال کو مرتب کروا رہا ہوں، یہ ہر عمل جو تم کرتے ہو لکھ لیتے ہیں، لہٰذا ان سے اچھا لکھواؤ تاکہ جب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے تو وہ تمہارے حق میں ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔